ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس جماعت کے پیروکار ہیں۔ جماعتیں ہیں کون سی؟ ایک تو ہے اللہ کی جماعت، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کی سورۃ مجادلہ میں، اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنتے نہیں ہو کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہے۔ اور ایک جماعت ہے شیطان کی، جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں، نہ وہ مسلمان کا بنتا ہے، نہ اپنے والدین کا بنتا ہے، نہ بہن بھائیوں کا بنتا ہے۔ گویا کہ جو اپنے اللہ کا نہیں بنا، جس نے کائنات کا ہر رنگ اس انسان کے لیے پیدا کیا ہے، جو اس مالک کا شکر گزار نہیں، وہ کس کا شکر گزار ہو سکتا ہے؟ جو مالک کی بارگاہ میں نہیں جھک سکتا، جس نے اتنا کچھ دیا ہے، تو جس نے عارضی کچھ دیا ہوگا اس کا شکر گزار کیسے وہ بن سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی جماعت ہوتی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنتے نہیں ہو جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں وہی خسارے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ مل جاؤ، یہ اللہ کی جماعت ہے جو غالب رہے گی، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو اور غم بھی نہ کرو۔ پہلے کیا کہا؟ سستی نہ کرو، پھر غم نہ کرو اگر تم ہوشیار باش ہو، دشمنوں کی چالوں کو جاننے والے ہو، شیطان ابلیس کی چالوں کو سمجھنے والے ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہو، تو پھر غم نہ کرو۔ لا تحزن، لا تحزنوا، اگر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو پھر خوش ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہوا تو تم غالب رہو گے۔ ایمان ہوا تو کیا؟ پھر تو تم ہوئے نا اللہ کی جماعت میں۔ اب ہم ہیں اللہ کی جماعت میں۔ اللہ کی جماعت میں کوئی فرقے نہیں ہوتے، اللہ کی جماعت ایک ہی جماعت ہوتی ہے، جس جماعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو شیطان ایسے ورگلائے گا کہ یہودیوں کو ورگلایا گیا تو یہودیوں میں کتنے طبقے بنے، کتنے فرقے بنے؟ یہودیوں میں 71، عیسائیوں میں 72، اور حضور نے فرمایا میری امت میں 73 بن جائیں گے، 72 فرقے شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے، اور ایک فرقہ جو اللہ کی جماعت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم کے رستے پہ ہوں گے۔ عرض کی گئی حضور جو جنت میں جائے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحاب کے رستے پہ ہوگا وہی جنت کا رستہ ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ رستہ جس پر نبی پاک اور ان کے صحاب ہیں، وہ رستہ موجود ہے تو اس پر ہے نا، وہ رستہ کیا ہے؟ وہی اللہ کی جماعت والا، وہی اللہ کی جماعت ہے۔ یہ ہے اللہ کی جماعت، یعنی مسلمان جس جماعت کا نام اللہ نے، اس جماعت کا نام حزب اللہ نہیں رکھا، وہ جماعت کو اللہ نے کہا ہے یہ میری جماعت ہے، اس کا نام اللہ نے رکھا ہے وہ سماکم المسلمین، یہ مسلمان ہے، ان کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب لوگ خود ہی بکھر جائیں، کوئی ادھر فرقہ نیا بنا کے کہے کہ میں اللہ کی جماعت میں ہوں، پھر کوئی نیا فرقہ بنا کے کہے میں اللہ کی جماعت میں ہوں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہارے رستے پہ تھے یا تمہارے رستے پہ تھے؟ نہ، تم اپنے رستے پہ صحاب کو، نبی پاک کو نہ چلاؤ، بلکہ تم اس رستے پہ چلو جو رستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ تھا۔ اس لیے کہ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں،
اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جماعت کو اس طرح تھام لو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کسی فرقے میں نہ پڑو، کوئی ادھر کو کھینچے کوئی ادھر کو کھینچے۔ جیسے بسوں میں ہوتا ہے، جب کسی اسٹاپ کے اوپر کوئی بیچاری سواری انجانے میں کھڑی ہو اور اس کے پاس بچے ہوں، اس کے پاس کچھ سامان ہو اور دو چار بسیں آ کے رک جائیں، کوئی ادھر کو کنڈکٹر کھینچ کے لے جاتا ہے، کوئی سواری کو پکڑ کے لے گیا، مائی ہماری بس بالکل توڑ آپ کو منزل تک پہنچا دے گی، یہ لے جائے گی آپ کو لاہور، اور ساتھ والی بس والا وہ لے جاتا ہے مائی کے بچے، دوسرا لے جاتا ہے اس کا سامان اٹھا کے، تیسرا اس کا بازو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، نہیں اماں یہ دھوکہ کرے گا ہمارے ساتھ آ جا، یہ دھوکہ کرے گا ہمارے ساتھ آ جا، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اب پتہ نہیں ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، رستہ تو یہی جاتا ہے سیدھا۔ پھر آخر تھک کر کے وہ سواری کہتی ہے بھائی میں نے کہیں بھی نہیں جانا یار، تم ہمارا بازو چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ بتا دیا ہے کہ رستہ جا رہا ہے سیدھا جنت کو، اور تم نے دائیں بائیں کسی کی ماننی نہیں۔ وہ ہمیں کون سی گاڑیاں دے دی ہیں؟ تم اللہ کے رسی یعنی قرآن کا دامن تھام لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دامن تھامو، تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے اللہ کی جماعت۔ اللہ کی جماعت کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں کفار پر مسلمانوں کا ایک روب تھا، اور مسلمانوں کی جب حکومت تھی مسلمانوں کا ایک روب تھا۔ جب مسلمان ہی بکھر گئے، جب مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، اور اگر کافر کہیں کہ مسلمان تو خود دو نمبر دھندا کرتے ہیں، دو نمبر کام کرتے ہیں، وہ تو چلو دشمن ہے، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹھیک نہیں۔ اگر ہم تنہا بیٹھ کے بند کمرے میں بیٹھ کے خود اپنے عیبوں پہ نظر دوڑائیں تو کیا لگتا ہے دشمن غلط کہتے ہیں کہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے؟ اب ہماری چیزیں چیک کریں، ہماری پروڈکٹ چیک کریں، ہمیں چیک کریں، ہمارے وعدے چیک کریں، ہمارے جو شادیوں پہ کارڈ چھپتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل چیک کریں، ہمارے جنازوں کا ٹائم ٹیبل چیک کریں، ہمارے کل خانیوں کا ٹائم ٹیبل چیک کریں، ہم جو وعدے کرتے ہیں پیسے دینے کا، جو کسی کو قرضہ واپس لوٹانے کا جو وعدہ کرتے ہیں وہ ٹائم چیک کر لیں تو کیا ہم ٹھیک ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم دین سے ہی باہر نکل چکے ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین، اور آگے ہم ان کی امت کا ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ کہا تھا نا منیر نیازی مرحوم نے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ تو کافر، وہ کافر ہیں، وہ تو دشمن ہیں، چلو وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ٹھیک نہیں ہو، تو ہم بھی دیکھیں کہیں ہمیں بھی بدنامی کا شوق تو نہیں ہے۔ ہمیں بھی بدنامی کا شوق ہے، بدنامی کا جو ہم نے لباس بدلا ہوا ہے نا، اوپر نیکی کا لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس پہننے سے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اے بندے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کر، اور بس تیرا ایک ہی کام ہے، تو اللہ کی جماعت میں آ جا، اللہ کی جماعت یعنی پکا مسلمان بن جا، تجھے دیکھ کے لوگ کہیں اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یہ بندہ دو نمبری نہیں کر سکتا، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یہ ہماری عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، پھر ہوگا آپ مسلمان، پھر اللہ کی جماعت میں۔ جو اللہ کی جماعت میں آ گیا وہی لوگ کامیاب ہو گئے، اور وہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔